الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں، دوستو، عزیز نوجوانوں، ہم نے اپنے ان دروس کے سلسلے میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، بات پہنچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج تک، اور یہ بات الحمدللہ ہم نے پڑھ لی، سمجھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے اور اسراء جو ہے وہ آپ کے روح مع جسد کے ساتھ اور بحالت بیداری، یعنی یہ خواب کا واقعہ نہیں، نہ یہ کوئی روحانی معراج ہے، بلکہ یہ حقیقتاً جسمانی معراج ہے، اور آپ کا سفر مبارک جو ہے وہ روح مع الجسد ہے، مکہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانوں تک۔ اسی پر جمہور صحابہ ہیں، اسی پر جمہور تابعین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ فقہا ہیں، علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج متعدد مرتبہ ہوئے ہیں، کبھی خواب میں، کبھی روحانی طور پہ، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے معراج جس کا ذکر اسراء و قرآن میں ہے، یہ واقعتاً معراج جسمانی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت اختلافات ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ہوا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوا، لیکن راجح قول، مشہور قول یہی ہے کہ رجب کا مہینہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہجرت مبارک سے 1.5 سال قبل جو ہے یہ واقعہ عظیم، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، اور آپ کی قلب مبارک کے لیے تسلی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار و مشرکین کے معارضے سے نہ گھبرائیں، نہ دلگیر ہوں۔ یہ آسمان میرے ہیں، یہ زمینیں میری ہیں، یہ کائنات میری ہے، میں نے جب آپ کے لیے آسمانوں کو مسخر کر دیا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہے، ہم جب چاہیں گے، یہ تو ہماری حکمت ہے کہ جب کوئی دائی دعوت پہ آتا ہے تو اس کی معارضت بھی ہوتی ہے، موافقت بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے دنیا میں کوئی بات، کوئی دعویٰ، اور وہ بھی سچا پیش کیا جائے اور اس کی مخالفت نہ ہو۔ تو بہرحال حضور کا سفر اور حضور کا معراج جسمانی، اور راجح قول مبارک بھی یہی ہے کہ یہ رجب اور ہجرت سے قبل۔ اب ہم نے تقریباً درس سابق میں اس بات تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچے۔ راستے میں حضور نے بڑے اللہ کی قدرتوں کے مناظر دیکھے، جس کا ذکر آپ سن چکے۔ مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام نے وہ ربا، آپ کا جو براق تھی، اس کو مسجد کے باہر ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر حضور کو لے کر اندر۔ اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جتنے اللہ کے انبیاء ہیں حقیقتاً اس کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عام مشہور بات ہے کہ 1,24,000 ہیں، لیکن اللہ اعلم کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو ہیں وہ اس مسجد اقصی میں موجود. اب اسی پر علماء کرام نے بڑے اختلاف اور بڑے دلائل جمع کیے ہیں کہ سارے انبیاء، اب آدم علیہ السلام کو تو فوت ہوئے، ہزاروں سال گزر گئے، نوح علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے، تو سارے پیغمبر جو تھے وہ کیسے وہاں تشریف لائے اور قبر کی زندگی کے بعد انہیں دوبارہ کیسے بھیجا گیا؟ اس پر علماء کی بڑی ابحاث ہیں، بڑے اقوال ہیں اور بڑی دقیق بحثیں ہیں جن سے آپ تعرض نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ خالص علمی مباحث اور وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آدمی کا ان علوم پر دسترس نہ ہو. آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت میں سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو اس سے پہلے بھی قادر ہیں. ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور بنو اسرائیل اس وقت وادی تیہ میں تھے. وادی تیہ جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان، بیت المقدس کے درمیان میں ایک بہت بڑا صحرا اور ایک بہت بڑا میدان ہے جس کا نام، اور یہ وادی تیہ جو ہے تقریباً 90 میل لمبی اور 27 میل چوڑی ہے. اسی میں اللہ نے بنو اسرائیل کو قید کر دیا تھا 6 لاکھ آدمیوں کو کہ 40 سال تک وہ اسی میں سرگردان پھرتے رہے اور باہر نہیں نکل سکے. تو اسی وادی تیہ میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی. ہارون علیہ السلام کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل نے نعوذ باللہ آپس میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہارون علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے، ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو مار دیا. یعنی بنو اسرائیل ایک ایسی قوم ایک عذاب میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بطور عذاب میدان تیہ میں رکھا کہ انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض، کہ 40 سال تک میرے نبی اسی زمین میں پھرتے رہیں، اس سے نہیں نکل سکتے. اب دیکھیں خدا کی قدرت اور خدا کی سزا کہ ایسی جیل بنا دی جس کی کوئی دیوار نہیں، کوئی باڑ نہیں، کوئی تار لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی پہرے کی ضرورت نہیں، کوئی رینجر، کوئی پولیس، کوئی پہرا، کوئی انتظامات، کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل، کچھ بس حکم ہے کہ اس سے نہیں نکل سکتے. نہیں نکل سکے 40 سال، 6 لاکھ آدمی ہیں، 1-2 آدمی بھی نہیں ہیں. ساری رات سفر کرتے اور صبح جب اٹھتے دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہی. تو اتنے یعنی چیزیں دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام کو آپ نے قتل کر دیا. ہارون علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میرا بھائی ہے، اللہ کا نبی ہے، میں اللہ کا کلیم ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں، بس وہ ہمارے ساتھ چونکہ بہت مہربانی فرماتے تھے نا، اس غصے میں آپ نے قتل کر دیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ آئے اور ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ اللہ کے اذن سے آپ زندہ ہو جائیں. ہارون علیہ السلام زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا، میں تو اپنی طبیعی موت فوت ہوا. اب جناب شرمندہ ہوئے، اب کیا جواب دیں؟ تو اللہ اگر ہارون علیہ السلام کو زندہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اسی سے اسراء والی رات میں میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں اور بڑے زور زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ رہے ہیں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں حج کے لیے آ سکتے ہیں اور قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا بیت المقدس میں آ جانا بھی کوئی بڑی بات.
وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے ایک عالم ارواح تھا جس میں صرف ہماری روحیں تھیں، اور ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بس رہے، اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے، اور اس کے بعد پھر ایک عالم آخرت ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح ایک عالم مثال ہے۔ عالم مثال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مثالی وجود عطا فرمائے کہ وہ قبر مبارک سے بھی خروج لازم نہ آئے اور مثالی وجود کے ساتھ مسجد اقصی میں بھی حاضر ہو جائیں۔ بعض علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو یوں بیان فرمایا، لیکن اصل بات آپ اسی پہ رکھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ صریح حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی نبی کے جسے کو چھیڑ سکے، یعنی ہر بندے کی مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کیڑے لگ جائیں، ہمیں کیڑے کھا جائیں، سب ممکن ہے، لیکن اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے، اس کی طاقت ہی نہیں کہ انبیاء کے جسے کو چھو سکے، اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے زندہ کر۔ اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے، اور آپ ان کے ملنے میں کسی شک میں نہ پڑیں، وہ حقیقی ملاقات ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اور تو ملاقات ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سوائے معراج کی رات، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملاقات بھی حقیقی تھی۔ اور جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھی رات کے نہ گزرنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے گردش لیل و نہار کو روک دیا، بریک لگ گئے، بس کہ ٹھہر جاؤ کہ اب میرے مدنی معراج پہ چلے ہیں، آپ جہاں ہیں وہی رکی رہیں بس۔ تو جب سارا نظام ہی رک گیا، سارے نظام عالم کو روک دیا گیا، اور یہ بھی اللہ کے آگے بعید نہیں، اللہ کے ایک پیغمبر یوشع ابن نون جب جہاد کر رہے تھے بیت المقدس پر، تو وہ جمعہ کا دن تھا، اور جہاد اتنی طویل ہو گیا کہ بالکل سورج جو تھا وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا، قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے، اور صبح ہفتہ تھا، اور ہفتے کے دن قتال ہو نہیں سکتی، ان کے نزدیک بند تھی اس زمانے میں کہ یوم السبت جو ہے قتال نہیں۔ اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اتنی جہاد کے بعد، اتنی محنت کے بعد اب ہم بالکل فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور اگر آج کا دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اور کمک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے حالات اور اچھے نہ رہیں۔ تو حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انک مامورۃ وانا مامور، دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو، اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں۔ اللہم احبسھا، میرا اللہ اس کو روک دو، یہ رک جائے تاکہ وقت لمبا ہو جائے اور ہم جہاد میں کامیاب ہو جائیں۔ سورج رک گیا، آپ نے جہاد کیا، فتح ہو گئی، پھر بھی سورج کھڑا ہے اور آرام سے آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ تو اگر ایک پیغمبر کے کہنے سے سورج رک سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں روک سکتا؟ اس کے روکنے میں کیا اشکال؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا، اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اسراء و معراج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے آذان دی، یعنی یہ آذان جو ہے یہ بھی لیلۃ المعراج سے چلی۔ ایک بندے نے، ایک ملک نے آذان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، فقال اللہ صدق عبدی صدق عبدی، جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میں ہی بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کون؟ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے
کیونکہ لا معبود بحق سوا، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، قال صدق عبدی انا ارسلتہ وانا استفیتہ وانا ائتمنتہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے سچ کہا، محمد مصطفیٰ کو میں نے رسالت دی ہے، میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، میں نے آپ کو اپنے وحی کا امین بنایا ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو یہ آذان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ آذان دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا، وہ بھی بعید نہیں کہ ابھی معراج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو، اور ایک صحابی کو خواب میں بھی دکھلا دیا گیا ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے، یا ایک واقعہ یہاں پیش آیا ہے، ایک واقعہ کسی اور جگہ پیش آیا ہے۔ تو اب جناب علماء فرماتے ہیں کہ آذان جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے، خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے ملے گی۔ آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ انا ابو البشر، کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں، مجھ سے زیادہ کون آج بلا مستحق ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام کا خیال ہے کہ انا اول رسول ارسل الی اہل الارض، ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوں جس کو بھیجا گیا، تو میرا زیادہ حق۔ ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے، لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اے معاشر الانبیاء، تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، لیکن خدا کی قسم ہے ما رأیت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا، فلیتقدم یا محمد، محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں، آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے، تاکہ وہ امام المرسلین، امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو جائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں امامت انبیاء کوئی معمولی سی بات، امام الانبیاء والمرسلین، اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے سارے انبیاء سے زیادہ علم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اسی لیے حضور فرماتے ہیں اعطیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی مجھے علم دیا، جو میرے بعد آئیں گے لوگ ان کا بھی مجھے اللہ نے علم دیا ہے، علم الاولین والآخرین۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد مبارک میں تھے، خطبہ فرما رہے تھے، اور جلال میں آ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آج میرے لیے سب کچھ روشن کر دیا ہے، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سوال۔ اب دیکھو بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی میرا باپ کون؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ ان پر تان کرتے، اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ابو کا اکاشا، تمہارا باپ اکاشا ہے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، تو اکاشا کہ تو بیٹا تھا، بہت خوش ہوا۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، حضور میرا بھی ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا بس سبق کا اکاشا، وہ وقت ختم ہو گیا۔ میں نے تو کہا تھا ہم لوگوں نے اس وقت تو پوچھا نہیں۔ مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا، اسی لیے تو امامت انبیاء کا شرف نصیب۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا۔ وفزعت المعراج علی الصخرۃ، فرمایا ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں صخرہ ہے اس پہ رکھی گئی، اور جس کا تعلق آسمانوں سے تھا۔ معراج اسی لیے معراج کہتے ہیں اسی چیز کو ہے، سیڑھی ہے عروج سے، اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بیچارہ، اس کو بھی کہتے ہیں اعرج۔ اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پاؤں اونچے رکھے گا، ایک نیچے رکھے گا، ایک یوں رکھے گا، اسی لیے اس کا نام بھی معراج ہوا۔ اور پہلے دور میں
تو یہ مسائل بڑے مشکل لگتے تھے کہ بھئی معراج اور اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ہے اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر طے کیا جا رہا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں، آپ جا کے شکاگو میں دیکھیں، تقریباً میرے خیال میں 124 منزلہ عمارت ہے، اور اس میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو وہ یعنی کچھ زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں اوپر پہنچا دیتی ہے لفٹیں. تو اگر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اتنی عظیم عمارت کے آدمی اس کی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو گاڑیاں نیچے ایسے نظر آتی ہیں جیسے چیٹے سے کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں. اچھا خدا کی شان دیکھو، مجبور ہے بیچارے، کافر بھی مجبور ہے نا. وہ بلڈنگ جو ہے جو سب سے بڑی بے اعتبار بلڈنگوں کی سب سے بڑی ہے، اب شاید ملیشیا میں یا کہیں اور بن رہی ہے جو اس سے بھی شاید سبقت کر جائے، نمبر لے جائے. لیکن وہ بنانے والا کون ہے؟ مسلمان. آرکیٹیکٹ جو ہے مسلمان، اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے فضل الرحمان. یعنی خدا کی شان دے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. یہ تو افسوس ہے نا کہ ہم لوگوں نے سب کچھ اپنا بھلا دیا. ورنہ میں بحیثیت ایک طالب العلم کے، اللہ کے گھر میں، مسجد اللہ کا گھر ہے، پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ کی جتنی جدید ترقی ہے یہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے. سب مسلمانوں کا فلسفہ ہے، سب مسلمانوں کی تھیوریز ہیں، سب مسلمانوں کی محنتیں ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو استعمال کیا تعویذ لکھنے کے لیے، جھول جھول کے پلانے کے لیے، کوئی بیمار ہو جائے تو اوپر پھرانے کے لیے، کسی کی شادی ہو جائے تو بیگم اور دولہا دلہا کو قرآن کے نیچے سے گزارو، جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ ہی لگایا تاکہ آج پہلی رات سے اللہ کا قرآن ان پہ لعنت کرنی شروع کرے. قرآن کی امان کس بات کی امان؟ تم تازہ قرآن کی مخالفت کر کے قرآن کے نیچے سے گزر رہے. تمہارا میک اپ، تمہارا سنگار، تمہارا لباس، تمہارا تمدن، تمہاری دعوت، تمہاری پارٹی، تمہارے یہ پھول، تمہارے یہ سہرے، تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس، تمہاری افراح کے اندر پارٹیاں، دعوتیں، غیروں کے سامنے فلموں کا بننا، یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو. یہ بڑی حرمت والی بیوی ہے، اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بیچاری. کیا تماشا! کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا گیا؟ اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا. ہماری بیٹیاں ان سے بھی بڑا مرتبہ لے گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے، ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا. ان کی بیٹیوں سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے. حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن، صاحب شریعت ہے، جس میں اللہ کا وحی اتری. یاد رکھو قرآن سایہ کرتا ہے، سایہ رحمت ہے، لیکن کب؟ جب قرآن پہ عمل کرو گے. ورنہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ ہوگا کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے، یہ تیرے بندے ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقتاً یہ ہے کہ ایک دعویٰ یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے. آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلاں سب سے پہلے یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا؟ کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ، کہ ایک پرندہ آتا ہے، اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور تباہی کر دیتا. ان قوموں نے ریسرچ کی. ساری دنیا آج تک اسی ارسطو، اسی ابن سینا، اسی کے محتاج. ساری دنیا آج تک، یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد، یعنی آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں، آپ ہندوستان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں، جن کے آثار سابقہ موجود ہیں، وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکے. یعنی آج بھی وہ ضرب المثل ہے. آج بھی آپ دیکھیں اہرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں.
مسلمانوں کو تو اللہ نے باعتبار زمان کے، باعتبار مکان کے، باعتبار وسائل کے، باعتبار علم کے، یعنی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر قہر نہیں کرے گا تو کیا کریں؟ اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کریں، کتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت آگے ہیں، ہم ان سے کیا بات کریں گے جو کل تمہارے غلام تھے، جنہوں نے تم سے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں، اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں، اس لیے تمہاری کتابیں غرناطہ میں جلا دی تھیں کہ دریا جو تھے وہ سیاہی کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کرش کر دو، ختم کر دو۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جناب، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی اور متعصب ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے؟ پھر بھی مسلمان۔ آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہوں، ایسی قوم ہے آپ، کرکٹ نہیں جیت سکتے۔ اور نخرا اور تازہ روب یہ ہے، ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو، کہیں بم مروا دو، کہیں کچھ کریے تو بہادری۔ بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے۔ بہادری تو تب ہوتی کہ محمد ابن قاسم جہاں گیا، جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ، اس میں جا رہا ہوں۔ جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس، کہاں واپس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ تو اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی، کوئی کشش تھی، کوئی چاشنی تھی تو اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا۔ یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں، مسلمان ہوں، دلت ہوں، شودر ہوں، ماں سوائے برہمن کے کون ہے کہ تم پر خوش ہو؟ تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے؟ لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو مسئلے سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، تو نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ، بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں، تمہارے ذمہ کھڑا ہونا، ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں۔ حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء الدنیا، پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے ہی، آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگوں فضا ہے، اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں، آسمان نہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان 7 بنائے ہیں طبق، اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موجن مکفوف، اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضاء، اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا، چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا، پانچواں جو ہے وہ فضہ سے بنایا گیا، اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا، اور ساتواں جو ہے وہ یاقوت احمر سے بنایا گیا۔ ہر آسمان اپنی اپنی جنسی الگ، لیکن خدا کی شان دیکھو، زمین کی جنس ایک، زمینیں بھی 7 ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن زمین کی جنس ایک ہے، زمین مختلف نہیں، یعنی 7 طبقات اس کے جو ہیں ان کی، اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا صیغہ آئے گا، زمین کا مفرد کا صیغہ آئے گا، کیونکہ زمین وہاں مراد الارض سے جنس الارض مراد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 7 سماوات طباقا،
ایک جگہ نہیں فرمایا، کئی مقامات پہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے، کہیں فرماتے ہیں والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آسمان، اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں، قرآن کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا، تو ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کھول دو دروازے، اوپر سے بھی پانی برساؤ۔ یاد رکھو پانی کے خزانے جو ہیں بعض آسمانوں میں ہیں اور بعض بادلوں میں ہیں، بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنائے ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اور وہ اتنی ایسی چیز جامد کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ اثر ہی نہیں کر سکتا، کوئی چیز قریب جائے خود ٹھنڈے سے مر جائے اور محفوظ۔ اچھا ایک دن میں دھوپ پہ پڑے تو پگھل جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا، اللہ کا ایک ایسا نظام۔ اور پھر وہ بادلوں میں یعنی پہاڑوں کے عروق ہیں، رگیں ہیں، ان رگوں کے ذریعے کچھ پانی تو بالکل زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، جس کو تم پھر اپنا کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو، جس میں تم اپنا، اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین کی سطح پہ گرتا ہے جس کو تم نہروں کے اندر قید کرتے ہو، دریاؤں کے اندر قید کرتے ہو، ڈیم بنا کے پابند کرتے ہو، اور کچھ آسمانوں کے اوپر دریا ہے۔ اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ عرش جو ہے وہ دریا پر ہے، پانی پر ہے، کیونکہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے رحمت، وہ اللہ چاہتے ہیں تو کبھی وہاں سے پانی برسا دیتے اور کبھی چاہتے ہیں تو بادل نیچے سے پانی کے قطرات لے کے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پانی برستا ہے۔ اس لیے قرآن نے دونوں جگہ ذکر کیا، اسی جگہ پر فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اور کہیں فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو؟ کہتے ہیں نا جی وہ زمین کا سکل کشش کا جو درجہ تھا، وہ زمین میں وہ درجہ کس نے پیدا کیا؟ سیدھی بات کرو، کیوں کان کو یوں گھما کے پکڑتے ہو؟ زمین تم نے بنائی ہے، ہوائیں تم نے بنائی ہیں، دریا تم نے بنائی، جب خدا نے بنایا سیدھی بات کرو گے۔ اللہ باغ بارش دیتے ہیں جب چاہتے ہیں، نہیں چاہتے نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو؟ کہا جبرائیل، میں جبریل ہوں۔ من معاکا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ، انہوں نے کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفیٰ ہے۔ قال هل بعث الیہ، کہ آپ کو دعوت بھیج دی گئی معراج کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ثم یفتح له، فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا، اور جب میں آسمان کی سیر کر رہا تھا، اب جناب بڑے بڑے اشکال لوگوں نے کتاب لکھے ہیں جی کہ اللہ نبی آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، راستے میں قرۂ زمہریر ہے اور راستے میں کئی قرات ہیں، ان کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے، وہ کیسے اس سے جا سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے کچھ دیکھو، اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزے دیے ہیں نا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام تک جتنے معجزے ملے ہیں، اللہ قیامت کے آنے سے پہلے ان معجزات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ میں یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی، ہم کیسے مانیں؟ تو آج اگر تمہارے صواريخ، آج اگر تمہارے بنائے ہوئے اپنے مکوک فضائی جو ہیں وہ چاند پہ جا سکتے ہیں اور وہ یہ سارے قرے کراس کر دیتے ہیں، تو اللہ کا نبی
اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبریل ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا مشکل ہو گئی؟ اور پھر اگر جن جو ہیں وہ آسمانوں کے قریب جا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے سننے کے لیے وہاں ٹھکانے بنا رکھے تھے، اگر جن وہاں جا سکتے ہیں تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان دنیا پہ پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، بڑا لمبا قد ہے، کہتی ہے میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی کتنا بڑا قد، اور اس کی ایک کیفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانب یمین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، مسکرا دیتا ہے، اور جب جانب یسار دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے۔ متعجب تو میں حیران ہوا، میں نے کہا جبریل من نہا یہ کون؟ میں کہا حضرت ابو کا آدم، یہ تو آپ کا ابا آدم ہے، چلے آپ سلام کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے بھی جواب دیا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، کیونکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ لمبا تھا۔ بڑے بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں نا، اب اسی حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال لکھا کہ جی آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا، تو ہاتھ آدم کے تھے یا ہمارے؟ دیکھیں نا جی قوم کی سوچ ہے ماشاءاللہ، بڑی باریک بین قوم ہے ہماری ماشاءاللہ۔ وہ محاورہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں، یہ وہی قومیں ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ تو حالانکہ بڑی واضح سی بات تھی، میں نے کہا اللہ کے بندے جب ہم نے آدم دیکھا ہی نہیں تو آدم کے ہاتھوں کا ہمیں کیا پتا بھائی؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سمجھا رہے ہیں، جو ہاتھ ہم نے دیکھا نہیں اسے سمجھانے کا کیا معنی؟ میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ اس جیسا ہے، کون کس جیسا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ میں کہوں گا کہ اس جیسا، تو آپ کو سمجھنے میں تب آسانی ہوگی۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں 60 ہاتھ، تو 60 ہاتھ کہنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا؟ ایک واضح سی بات ہے، لیکن ایک تو اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو، اچھا ہے مفتہ، چلو، اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کہا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں، مولوی صاحب چپ ہو گئے، میں نے سوال پوچھا تھا نا تو مولوی صاحب جواب نہیں دے سکتے۔ آپ سے جتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ دے دیں گے جواب؟ نہیں، اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ صرف مشکل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہو، اللہ کے دین پہ چلتا ہو، وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ تھا نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو آج کل تو اللہ کا نام لینا اور دین کا کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ آدمی جناب پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے، کیا کریں، اس قوم سے گزارا تو کرنا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد مدنی جب ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اولاد کے وہ عالم دکھلاتے ہیں ارواح کا، جو مومن ہیں، جو جنت پہ جانے والے ہیں، تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری اولاد میں اتنی جنت پہ جائیں گے۔ اور جب شمال دیکھتے ہیں تو وہ دکھلائے جاتے ہیں جنہیں جہنم میں جانا۔ تو آخر باپ ہے، اولاد کتنی گندی ہو باپ کو تو تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم ذهبت اذا ارجت الى السماء الثانيه، پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا فاذا بابني خالہ، میں نے وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی۔ اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں، اتنا ان کے چہرے پہ جمال ہے، داڑھی مبارک سینے تک ہے، اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ بالکل ان کی شکل جو تھی میری شکل سے ملتی تھی۔
تو میں نے پوچھا کہ جبریل من ھذا، یہ کون ہے؟ فرمایا ابو کا ابراہیم، آپ کا ابا ابراہیم ہے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ گھر کیا ہے؟ فرمایا بیت المعمور، یہ آسمان والوں کا کعبہ ہے، جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے اسی طرح 7ویں آسمان پر بھی کعبہ ہے۔ اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور کل یوم 70,000 ملک، 70,000 فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے۔ اور جبریل نے کہا کہ محمد عربی، اسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا۔ 70,000 طواف روز کرتے ہیں، اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے، پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا، ایک درخت ہے بیری کا، اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہیں آتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں، اور نیچے سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہیں تک پہنچتے ہیں، منتہا بس انتہا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا، فرماتے ہیں وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت، فَإِذَا أَوْرَاقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھلایا، تبھی تو حضور نے تشبیہ دی، اور فرمایا فَإِذَا ثَمَارُهَا، اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے، جو بیر لگے ہوئے تھے وہ ہماری طرح کے نہیں تھے، فرمایا کلال حجر، جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ایسے بڑے بڑے بیر تھے اس کے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھانپ لیا، جس کو قرآن کہتا ہے یغشی السدرۃ ما یغشی ما کذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ڈھانپ لیا ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سدرہ کے درخت کو، اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بالکل حقیقت ہے، نہ تو آنکھوں کو دھوکہ لگا ہے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ثم غشیا نور، پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس پہ ایک ایسا نور چھا جاتا ہے، فرمایا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا، فرمایا لمنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح اللسان افصح انسانیہ شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کس کی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں، اب یاد رکھیں کہ اس میں اکثر محدثین کرام اور بخاری و مسلم اور صحیح احادیث مبارک سے صرف جو ہمیں ثبوت ملتا ہے معراج کا وہ سدرۃ المنتہا تک ہے، لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر رف آئے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا۔ رف کی پوزیشن یوں تھی، یوں سمجھنے کہ جیسے ایک قالین بچھا دیا جائے اور قالین پہ کوئی کھڑا، اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل تو کھڑے ہو گئے، جبریل جو تھے وہ کھڑے تھے۔ تو میں نے کہا جبریل تم کیوں رک گئے؟ تم تو میرے ساتھ آئے ہو، تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو۔ اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بالکل نہیں جا سکتا، اگر میں ذرا بھی تجاوز کروں تک مجھے جلا دیا جائے گا، میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلیات کو برداشت کر سکوں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے، اس نے کہا کہ جہاں جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی، وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید معراج کی ابتدا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
اسی طرح یعنی بڑا ایک شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر، تو قادیانیوں سے مقابلہ تھا، تو اس میں ایک بریلوی علماء کی طرف سے ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی، ایک تو آج کل ہے ہمارے نورانی صاحب، ایک اس زمانے ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی لگتا تھا۔ خیر بہرحال تو وہ جناب اتحاد بنا کہ بھئی قادیانیت کے خلاف ایجیٹیشن اور تحریکیں اور فلاں۔ اب جناب ہر صورت یہ ہے کہ پھر ان کا زور تھا، اب تحریکوں میں تو پھر مار کھانی پڑتی ہے، جیلیں اور تشدد اور سب کچھ، تو وہ جو نورانی صاحب تھے وہ انہوں نے اس کے بعد بائیکاٹ کر دیا کہ بھی میرا اس اتحاد سے کوئی تعلق، بائیکاٹ ہو۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب خطیب تھے اور بڑی اچھی عجیب ان کی مزاح ہوتی تھی۔ تقریر فرما رہے تھے کہ کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے؟ تو شاہ جی مسکرائے، انہوں نے کہا بھئی ان کی تو پرانی عادت ہے، یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گئے وہ سدرۃ المنتہا۔ انہوں نے کہا ان کی تو پرانی عادت ہے، یہ راستے میں ہی چھوڑ گیا، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں۔ اس نے کہا وہ نوری تھا نا اس لیے چھوڑ گیا، میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو جل جاتا، لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا، لیکن نوری تھا جل گیا۔ تو یہ بھی نوری لوگ ہیں، ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے، ہم کیا کریں؟ تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا، اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا اور موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب بخشا اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا، جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو، یہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ فرضت علی امت 50 صلاۃً، کہ 50 نمازیں ہم نے آپ کی امت میں فرض کی۔ پہلے احکام بڑے سخت تھے۔ اچھا اگر جنابت ہو جائے مثلا 7 دفعہ غسل، اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو، پھر حکم ملا کہ 7 دفعہ دھو گے تو تب پاک۔ اور نمازیں بھی 50 ہوئی۔ 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدیہ عظیمہ لے کے آئے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں، ایک نماز ہے جو خود میرا مدنی محمد مصطفیٰ لے۔ ہر حکم نبی میں جتنا ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، احکام ہے، سب لانے والا جبریل ہے۔ ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول۔ اور جیسے ملی کب؟ معراج کی رات میں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا معراج، کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھو کہ انک ترا، کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے ہو، ابھی اس مقام پہ تمہارا گزر نہیں ہوا، تو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ تو تصور کر لو، یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو تو دور سے دیکھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں، کوئی رومال بنا رہا ہے، کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی جناب ماشاءاللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں، کبھی پیسے نکال کے STF میں ڈال دیے، کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا، کبھی اس کو ادھر کر، نماز نہ ہوئی، تماشا ہوا۔ اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جی جائز ہے، بالکل جائز ہے، ضرورت کے لیے، تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن جب ضرورت ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم آگے تشریف لے گئے تھے، پھر 2 قدم پیچھے، تو نفل نماز پڑھ رہے تھے، فرض میں تو کبھی نہیں۔ نفل نماز میں تو توسع ہوتا ہے۔ تو بہرحال خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حتیٰ کہ پتہ ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں، یوں تھوڑا سا کھجا، انسان ہے کھجلی ہو جاتی ہے، حضور نے فرمایا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ،
اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خشوع ہوتا، کبھی نہ ہلتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں، جس کے دل میں ڈر ہو وہ ہلے گا تھوڑا، یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں، دیکھیں کیا حال، ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھیں آپ کیا حال، اپنے متعلقہ آفیسر امیڈیٹ باس کے سامنے کھڑے ہوں، دیکھیں آپ کا کیا حال ہے۔ لیکن خدا کی دربار میں جو چاہو مرضی، اور جی سر ننگا بھی نماز ہو جاتی، ہاں جی بالکل ہو جاتی، کون کہتا نہیں ہوتی، بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے، جب وہ اتارتے ہو قمیض بھی اتار دیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے، نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی، بغیر قمیض کے بھی نماز ہو جاتی۔ صرف آدمی کے سرہ سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باقی بدن پہ کپڑا نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی۔ تو پھر جب آپ آتے ہیں، آج کل گرمی کا موسم اچھا ہے کہ بات ٹوپی لٹکا دیا، نماز پڑھ کے پھر جب واپس گئے تو پہن لی، تو تماشا ہوا، کوئی عبادت تو نہ ہوئی نا جی، کہ جو آدمی جو چاہے، جس کی مرضی آئے جو چاہے، خود فلسفہ، خود حکم، خود قاضی، خود منصف، خود گواہ، خود شاہد، خود بیان کرے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب میرے لیے نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اچھی طرح لباس ہو، کپڑے اچھے ہوں، خوشبو لگی ہوئی ہو، وضو کر کے آؤ اور بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، قلب و قالب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ جب اللہ اکبر کرو، حضور نے فرمایا کہ جب تم نے نظر ذرا ادھر ہٹا دی تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت ہٹا دے۔ اللہ کا نبی تو نظر نہیں ہٹانے دیتے اور ہم کھیلتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 50 نمازیں فرض ہوئی اور 50 نمازیں لے کر آپ واپس آئے، تو جب آپ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو آپ کو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماذا فرض علیک یا محمد، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اتنی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے لیے احکام بھی نافذ فرماتے ہیں۔ کیا فرض ہوا؟ حضور نے فرمایا فرض علی امتی 50 صلوات، میری امت پہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، کہ محمد مصطفیٰ مہربانی کرو واپس جاؤ، اللہ سے تخفیف مانگو، کہاں 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی؟ میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے، وہ 3 نمازیں نہیں پڑھتے، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی۔ آپ کی امت تو ماشاءاللہ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 50 فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے 24 گھنٹے میں، لیکن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ فلم دیکھیں نا ماشاءاللہ جناب، 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو بالکل نظر ہلتی نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہاں رک گئی ہے اور جام ہو گئی ہے پتلی۔ اور اللہ کے کعبے میں آئے تو کبھی ادھر رخ ہے، کبھی ادھر رخ ہے، پتہ نہیں کیا قوم ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ بلکہ ایک میرا دوست ہے، مر گئے بیچارے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بالکل بوڑھے آدمی، 70 سال سے بھی عمر زیادہ تھی میرے خیال میں، اور بڑی ماشاءاللہ بیچارے بوڑھے ہو گئے تھے، اینک شینک بھی لگاتے تھے۔ تو ایک دن میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی خبر گیری کرنے کے لیے، تو ایک دن میں گیا تو بیٹھے تھے اپنے کمرے میں، بڑی مشکل سے بیچارے اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، دروازہ کھولا اور بیٹھ گئے جب، تو اپنا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے تو ٹی وی شی وی چل رہا ہے، میں نے کہا تو اس کو تھوڑا سا بند کر دیں گے، میں کر دوں آپس میں باتیں کرنے کے لیے۔ میں نے کہا میں ایسا کوئی نیک آدمی نہیں کہ نیکی کے لیے بند کر رہا ہوں، میں نے آپ سے باتیں کرنی۔ تو خیر میں نے اس کو بند کر دیا، تو اس کے بعد وہ رو کے جناب سننے لگے کہ ابھی ابھی مجھے ایسے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی، ابھی ابھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، ابھی ابھی تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا حضرت فلم چل رہی تھی یا اس وقت بند تھی؟ جب حضرت ابو بکر آئے تھے تمہارے کمرے میں بدبخت فلم چل رہی تھی اور حضرت صدیق بھی یہاں آئے تھے۔ میں نے کہا مجھے پاگل بناتے ہو یار، کسی اور بے وقوف الو کو مرید بناؤ، میں اتنا جلدی نہیں بے وقوف بنتا تمہارے آگے۔ اور تمہارے یہاں فلم چل رہی ہو، کہتے ابھی ابھی سیدنا صدیق آئے تھے، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کہ جہاں یہ منکرات ہوں وہاں تو کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا جی جائے کہ سیدنا ابو بکر آ جائے۔ نہیں جی نہیں، اصل میں وہ میں نیند کی بات کر رہا ہوں۔ اچھی نیند کی بات کر رہے ہو، فلم چل رہی ہے، 80 سال کی تمہاری عمر ہے، تمہیں نیند ہے، اس کو تو بند کر دو، اس کو کیوں نہیں بند کیا؟ چلو تمہیں تو نیند ہے، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟
یعنی جب ہمارے بوڑھوں کا یہ حال ہوگا تو ان بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ تو پیدا بیچارے فلمی دور میں ہوئے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے کہ کسی ایکٹر کی شکل بنائیں، کسی کے بال بنائیں، کسی کی کاپی کریں، جین پہن کے؟ جان تو ایک تو خیر ہماری جان چھوٹی ہے، جب سے نے جین پہننی شروع کیا، نہ یہ غلطی ہے نہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ والدین کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا، اور اتنا کہ 2 سال پیشاب کرتے رہو سارا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ ایسا عذاب کا کپڑا اللہ نے ان کے گلے میں ڈالا ہے، ماشاءاللہ، مبارک ہو ان کو کہ والدین خرچے سے چھوٹ گئے، اور جوں جوں پرانی ہوتی جائے فیشن بنتا جائے، اور جتنے سوراخ زیادہ ہو جائے اتنے آپ ماڈرن ہو گئے۔ عجیب عذاب ہے اللہ کا ان قوموں پر، اور بڑے فخر سے چلتے ہیں۔ اب تو لڑکیاں پہنتی ہیں ماشاءاللہ جی، اب تو ہم اور زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ 50 نمازیں کہاں پڑھیں گے آپ جائیں؟ حضور واپس گئے، اللہ نے فرمایا اچھا 10 معاف۔ پھر آئیں گے بھئی اب تو 40 ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں حضور ارجع الی ربک، پھر معافی مانگے، 40 بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اب علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ 5 دفعہ حضور گئے، 5 دفعہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہی دفعہ کہہ دیتے، یا حضور ہی ایک دفعہ معافی مانگ لیتے، اور اللہ بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک معراج نہیں، ایک معراج میں 5 دفعہ پھر معراج دے، ایک دفعہ تو بیت المقدس سے ہو، اور ایک دفعہ پھر سدرۃ المنتہا سے ہو اللہ کی طرف۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ رب ارنی انظر الیک، کہ میں نے تو اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، اللہ نے قبول نہ کی، میں خدا کو تو نہ دیکھ سکا، لیکن جو آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہیں میں ان کو تو دیکھتا رہوں بار بار، کم سے کم یہ آنکھیں خدا کو دیکھ چکی ہیں، چلو میں خدا کو نہ دیکھ سکا تو محمد مدنی کی آنکھوں کی زیارت تو کرتا رہوں، ورنہ تو ایک دفعہ میں بھی معافی ہو سکتی۔ آخر جب 5 نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن لکھیں گے ہم 50، کہ لا یبدل القول لدی، کہ میرے مدنی ہمارے ہاں فیصلے نہیں بدلے کر، لیکن اب یہ ہے کہ امت آپ کی نماز تو 5 پڑھے گی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لیکن ثواب جو ہے ہم ان کو 50 کر دیں۔ واپس آئے موسیٰ نے کہا حضور کر دیا، انی استحییت ربی، اب مجھے بار بار درخواست کرنے سے حیا ہے، اب اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے مجھے قبول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔